جی میرا سوال یہ ہے، ساری دنیا میں کون سا دھرم انسان کو انسانیت پر چلاتا ہے اور انسانیت کا آسان طریقے سے سمجھائیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس طرح سے کھوج کر کے صحیح دھرم تک اور صحیح بنانے والے مالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، وہ ہے انسانیت۔ جیسے کہ اگر ہمارا من شدھ ہو اور ہمارا من یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی چاہیں ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کریں۔ اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم نے ایشوری رچنا کو اپنے اندر نہیں بگاڑا ہے، تو ہماری جو رچنا ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے اور سکھاتی ہے، اور ہمارا من کہتا ہے کہ برائی چاہیں ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کریں، اس پہ نہ چلیں۔ اور اچھائی چاہیں ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کریں اور اس پر چلیں۔ اس میں ہمیں سکون اور شانتی حاصل ہوگی۔ اچھائی پر چلتے ہوئے اور برائی سے بچتے ہوئے ہی ہم امن شانتی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے شیطانیت کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے۔ اب اس رچنا پر چلنے کے لیے، اس انسانیت پر چلنے کے لیے کوئی قانون ایسا ہو جو ہمیں پوری طرح برائی سے بچائے اور اچھائی پر چلائے۔ حالانکہ ہم یہ رچنا لے کے آئے ہیں کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کریں، اس پر نہ چلیں، اور اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کریں، اس پر چلیں۔ یہ رچنا ہم رچی ہوئی ایشور کی ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر اتنا شیطانیت کا ماحول ہے کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ اس رچنا کے آدھار پر دنیا میں ہم پوری طرح سے کیسے برائی سے بچیں اور کیسے اچھائی پر چلیں۔ یہاں تک کہ کنفیوژن میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز نقصان دائق ہے اور کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اب یہ بات ہمیں ہوش و حواس میں ماننی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر ماں کے پیٹ میں کسی نے بنایا ہے، وہی ہمارا مالک ہے جسے اللہ کہا گیا ہے۔ وہ ایک ہی ہے کائنات کا مالک، کائنات میں ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں، لوگ اسے الگ الگ زبانوں میں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کس راستے سے بچیں اور کس راستے پہ چلیں، یہ ہمارا بنانے والا مالک ہی ٹھیک سے جانتا ہے۔ اب چونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی کا ماحول ہے، قدم قدم پر فساد کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، اس رچنا کے آدھار پر ہم دنیا میں بھٹک جاتے ہیں، چل نہیں پاتے۔ ہمارا من کرتا ہے کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کریں، اس پہ نہ چلیں، اور اچھائی چاہے ایک کण ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کریں اور اس پہ چلیں۔ تو اس رچنا پہ چلنے کے لیے اب جس مالک نے ہمارے اندر یہ رچنا رچی ہے وہی ہمارا بنانے والا مالک ہے، اور تو اسی رچنا کے آدھار پر ہمیں ایماندار اور سچا انسان بننے کے لیے اسی مالک کے آسمان پر سے آئے ہوئے قانون کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک روشنی تو وہ ہے جو ہم ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں، وہ ہے ایشوری رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی، اور ایک روشنی ہے جو اسی رچنا کے آدھار پر جس مالک نے ہمیں بنایا ہے آسمان پر سے اس کے قانون، اس کا حکم آتا ہے، ایک روشنی وہ ہے۔ جب یہ دونوں روشنی جو انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کی کھوج کرتا ہے، جب وہ سنسار میں سچے مالک کے اسی رچنا کے آدھار پر حکموں کو پہچان لیتا ہے تو پھر یہ دونوں روشنی مل جاتی ہیں، پھر انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے نور علی نور، نور پر نور، نور جو ہے دو نور مل جاتے ہیں، دو روشنیاں مل جاتی ہیں، تو انسان اپنے بنانے والے مالک سچے مالک کو پہچان لیتا ہے اور اس کے حکموں کو جان لیتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں اپنی بات روک کر پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے، یہ خود اپنی جان کا مالک نہیں ہے، جان اس کی اللہ کے قبضے میں ہے، اور نہ یہ ذات کا مالک ہے۔
अगर ये अपनी जात का मालिक होता तो ये दुखों को पसंद नहीं करता, लेकिन कोई है इससे ताकतवर जो इसके ऊपर दुख भेजता है, मगर ये इंसान रोक नहीं सकता। अगर ये अपनी जात का मालिक होता तो अपने ऊपर दुखों को रोक देता है। कोई है ताकतवर हस्ती जो तकलीफ़ भेजता है, बीमारी भेजता है, दुख भेजता है, गम भेजता है, तो इंसान नहीं रोक सकता। तो यहाँ से मालूम पड़ा कि इंसान किसी हस्ती के सामने बेबस है। दूसरी बात, ये अपनी जान का भी मालिक नहीं है। अगर ये अपनी जान का मालिक होता तो फिर मौत को भगा देता, मौत को अपने ऊपर ना आने देता, मौत को अपने ऊपर हावी ना होने देता। लेकिन असल हकीकत क्या है कि इंसान ना चाहने के बावजूद भी कोई इसको मौत देकर उठा लेता है। तो यहाँ से भी ये बेबस साबित हुआ है, किसी का गुलाम साबित हुआ, कोई इसका मालिक है। दूसरी बात, इसने खुद अपने आप को नहीं बनाया, किसी ने इसको बनाया है। ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, हमारी आंखों के अंदर देखने की ताकत हमने नहीं रखी, किसी ने रखी है। हमारे कानों के अंदर सुनने की ताकत हमने नहीं रखी, किसी ने रखी है। हमारे शरीर में जवानी की ताकत हमने नहीं रखी, किसी ने रखी है, और एक समय तक के लिए दी है। तो इससे ही साबित हुआ कि इंसान आज़ाद नहीं है दुनिया के अंदर, इसका एक मालिक है। अच्छा, एक मालिक है या अनेक मालिक हैं, इसकी भी आप देखिए। अगर इस कायनात के दो मालिक भी होते तो दोनों में आपस में टकराव होता, झगड़ा होता। जब भी दो ताकत आपस में टकराई हैं, फ़ौरन झगड़ा हुआ है, तो एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते। एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, एक हवा को चलाता, दूसरा रोक देता, तो कायनात चल नहीं पाती। लेकिन आप इस कायनात में गौर करें, ये कायनात सूम-साम चल रही है एक हस्ती के इशारे पर। रोज़ दिन का निकलना, आराम से दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, ज़मीन में से गल्लों का उगना। अच्छा, एक मालिक होने की निशानी मैं आपको बहुत पेटेंट और बता रहा हूँ, जो इंसानी रचना के अंदर है, हमारे खुद के अंदर है। ये बात बहुत बारीक है और ध्यान से सुनने के लायक है और समझने के लायक है। पहली निशानी तो ये है कि इंसान की रचना में जिस मालिक ने रचना रची है, इस रचना के अंदर एक मालिक को पुकारना है। आप कभी गौर करें अपने ऊपर, जब आप थक जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो आप एक ही मालिक को पुकारते हैं, अनेक को नहीं पुकारते। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा बनाने वाला एक है। आप भी कभी अपनी आत्मा पर गौर करना और पहचान करना कि आप कितने मालिकों को पुकारते हैं। ये अपने अंदर गौर करने की बात है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, ज़िंदगी की सच्चाई अपने मन में डूब के पा जा और पहचान अपने अंदर ईश्वरी रचना को और अपने मालिक को, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। दूसरी बहुत बड़ी निशानी ये है कि इंसान की रचना में 10-20 मालिकों के हुक्म पर चलना नहीं है, बल्कि एक मालिक के हुक्म पर ही चलना आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके 20 मालिक हों और वो आपको अलग अलग हुक्म दें, तो आप कैसे पूरे करेंगे उनको? आप कहेंगे भाई मैं किस किस की बात सुनूं, किस किस की बात मानूं, मेरे बस की नहीं है हुक्म पूरे करने। एक जना हुक्म देगा तो मैं उसके हुक्म ठीक से पूरे कर सकता हूं, लेकिन 10 जनों के या 20 जनों के या 50 जनों के या 33 करोड़ के हुक्म पूरे नहीं कर सकता हूं। अरे 10 के हुक्म सही से ना पूरे कर सकोगे भाई, 33 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। आज जो लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता बना रखे हैं और कहते हैं कि जब तक सारे देवताओं को राजी नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये एक शैतानी रास्ता है, इसको पहचाने हम। बहुत से समझदार जो राजमिस्त्री होते हैं वो जो है सड़कों का काम, रोड का काम, खरंजों का काम या मंदिर या मस्जिद का काम वो करते नहीं हैं। क्यों? उन्होंने कहा भाई हमें ऐसे काम पसंद नहीं है। मंदिर मस्जिद के काम जो होते हैं ये ऐसे काम हैं कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो दिमाग हो जाता है ख़राब। किस किस की फरमाइश पूरी करें हम? इसलिए हम ऐसे काम नहीं करते। हम तो ऐसा काम पसंद करते हैं कि एक कोठी में काम मिल जाए, एक मालिक का काम हो, वो अपना समझाता रहे और उसको पूरा करते रहें। एक मालिक के हुक्म को हम आसानी से कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। यही चीज़ हमारी रचना में, यही बात तो रखी है कि हम 10-20 के हुक्म को पूरा नहीं कर सकते, हम एक मालिक के हुक्म को ही पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी दलील है कि हमारा मालिक एक है और उसने दुनिया के सारे इंसानों को कानून भी एक ही दिया है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर,
اور وہ قانون پوری دنیا میں اسلام ہے۔ یاد رکھیں، پوری دھرتی پر، پوری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کا سب سے سچا اور اچھا دھرم اسلام ہے، جس پر چل کر انسان دنیا میں امن شانتی اور موت کے بعد کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان نے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے دل دماغ میں، ہندو بھائیوں کے دل دماغ میں صرف اسلام نام سے اتنی نفرت بٹھا رکھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اسلام کی بات نہ کریں، آپ اور اچھی باتیں کریں۔ اسلام کے نام سے ہی وہ چڑھتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ سچائی کو سمجھ جائے۔ جبکہ میں ان سے جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، اچھی باتیں، وہ سب اسلام کی ہوتی ہیں۔ اور جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ سے اچھی کری ہیں، یہ اسلام کی ہی باتیں ہیں، تو اسلام کا نام لیتے ہی وہ ساری اچھی باتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اسلام کے نام سے ہی نفرت بٹھا رکھی ہے۔ اب نفرت کیوں بٹھا رکھی ہے اسلام کے نام سے، یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ سنسار کا مالک ایک ہے، اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو گھر میں دو قانون نہیں سکھاتا، ایک ہی سکھاتا ہے، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ یہی ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، وہ بھی ہمیں اس رچنا کے آدھار پر ایک ہی حکم دیتا ہے سارے انسانوں کو کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اب کیسے اچھائی پہ چلنا ہے اور کیسے بچنا ہے، یہ طریقہ اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جو انسان اپنی آتما کو قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، پاک کر کے مرا، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو انسان اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی اشانتی حاصل کرے گا، بے چینی حاصل کرے گا، اور موت کے بعد بھی نرک کی آگ میں ناکام ہوگا۔ اور جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے بچائے گا، وہ دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرے گا اور موت کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ تو اسلام آتما اور شریر، روح اور شریر دونوں کو پوتر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، چیک کریں، یہاں تک کہ پیشاب کرنے میں استنجا کیسے کرنا ہے، پیشاب کرنے میں پوتر کیسے رہنا ہے، ناپاکی سے، گندگی سے کیسے بچنا ہے، اور ہم بستری کرو، سمبھوگ کرو تو اس میں کیسے، اس کی گندگی سے کیسے پاک ہونا ہے، کیسے پوتر ہونا ہے، یہ سب طریقے اسلام دھرم میں بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، اچھائی اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر دو رچنا رکھی ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، ایماندار بن یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن۔ اور یہی ماحول دنیا کے اندر ہے، اچھائی برائی۔ انسان کی رچنا بھی یہی ہے، اچھائی برائی پہ چل، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ دنیا کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب سنسار کے سچے مالک نے، جو انسانوں کو روز پیدا کر رہا ہے، موت دے رہا ہے، جس کی دھرتی آسمان، جس کا سب کچھ ہے، اس نے دنیا کے اندر اچھائی برائی کا ایک بنا دیا ہے گھیرا، اچھائی کا الگ گھیرا اور برائی کا الگ گھیرا۔ اب اچھائی کے گھیرے کو نام دے دیا ہے اسلام کا، اور اسلام کے علاوہ جو بھی کچھ ہے اس کو نام دے دیا ہے برائی کے گھیرے کا، برائی کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں سے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پورے کے پورے برائی سے بچ جاؤ، اچھائی میں آ جاؤ، پورے کے پورے ایماندار سچے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والے ہی موت کے بعد کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے کا مطلب ایماندار، سچا انسان۔ تو سب سے پہلے تو سچائی کی گواہی دو، سچائی کو مانو۔ سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایشور کے سوا کوئی دوسرا پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہے اور وہ بنانے والا ایک ہے۔ بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کرو۔ کائنات میں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے، یہ سب چیز بنی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے، اللہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ اب جس مالک نے ہماری رچنا بنائی ہے، اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا قانون دیا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس کو نام دے دیا ہے اچھائی کے گھیرے کا اللہ نے اپنی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ دنیا میں ہے اس کو نام دے دیا ہے برائی کا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کلی قوم ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، ہر زمانے میں ہر پبلک بھیڑ کے لیے اوتار اوترت کیا، نبی کو بھیجا
اور اپنا پیغام پہنچایا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہ قانون ہے، اس قانون کے تحت اپنے شریر اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر کر میرے پاس آؤ اور میرا انعام حاصل کرو۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں نہیں آئے گا، نہیں چلے گا اچھائی پر، فساد پھیلائے گا، وہ مرنے کے بعد سزا پائے گا۔ اللہ نے جو ہے ڈرایا ہے لوگوں کو، ہر نبی ڈرانے والا، ظالموں کو ڈرانے والا اور اچھے لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، کہ جو لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور اس کے حکم پہ چلیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دھرتی پہ فساد نہ پھیلائیں، اچھے کرم کریں، اللہ کو راضی کریں، اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائیں، تو ان کو جو ہے خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، جنتیں ہیں بہترین، ہمیشہ کا کامیابی کا جیون ہے، اللہ کا انعام تیار ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے نہ ڈریں، اپنے گھمنڈ میں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیں، اللہ کی رچنا کے خلاف چلیں، برائی پہ چلیں، فساد پھیلائیں، تو سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے، وہ اچھے کو بھی اٹھائے گا موت دے کر کے اور برے کو بھی اٹھائے گا۔ تو ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تمہارے لیے دردناک سزا نرک میں تیار ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ اپنے بندوں تک خبر پہنچائی جائے، سچ اور جھوٹ کو دکھایا اور امتحان لیا کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ اب سب سے آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی نبی پہلے آئے، ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کی کہ آخری پیغمبر آئے گا۔ جیسے کہ ہندو دھرم میں کہا گیا ہے ویدا ہمیتم پرشم مہانتمادتیہ ورنن، جو اوتار آیا ہے ہندو دھرم میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مہان رشی کو جانتا ہوں جو آخری انتم مہارشی ہوگا، اور وہ اندھکار کو پراست کر دے گا اور روشنی کو پھیلا دے گا اور مالک کو راضی کرنے کا طریقہ بتائے گا، جیون جینے کا وہ دھرم بتائے گا جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہوگا، جس کو جیون میں دھارن کر کے انسان امن شانتی حاصل کر سکتا ہے اور موت کے بعد کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے، جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان کو کتابیں دی، صحیفے دیے۔ ان پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے پھر ان کتابوں میں ملاوٹ کر دی۔ اب ہم انسان تو آتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے بھی اللہ دنیا کو چلا رہا تھا اور اب ہم دنیا میں ہیں، اب بھی چلا رہا ہے، اور ہم مر کر چلے جائیں گے یہاں سے، وہ تب بھی دنیا کو چلاتا رہے گا جب تک اسے چلانی ہے۔ تو ہمیں پیچھے کی کیا خبر؟ اللہ ہی خبر دیتا ہے کہ جتنے پیغمبر پہلے آئے تھے ان کو ہم نے کتاب دی تھی، ان میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ قرآن مجید میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ وہ کتابیں برائی سے بچنے کے لیے شدھ نہیں ہیں، اچھائی پر چلنے کے لیے شدھ نہیں ہے، وہ اس میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے۔ چاہے وہ ہندو دھرم کی گرنتھ ہوں، کوئی سی بھی گرنتھ ہو، سکھ دھرم کی گرنتھ ہو، جین دھرم کی ہو، بودھ دھرم کی ہو، عیسائی دھرم کی ہو، یہودی دھرم کی ہو، پارسی دھرم کی ہو، دنیا میں کسی بھی دھرم کی ہو، وہ کتابیں شدھ نہیں ہیں، اس کے اندر آسمانی جو شدھ سچائی ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو چیک تو کریں کم سے کم کہ شدھ ہے کہ نہیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اور جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ اتنا بھی جو ہے ہم کریں کہ ہم اس کی کھوج کریں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں؟ اگر ہم نے اتنا بھی نہ کیا تو پھر موت کے بعد نرک کی آگ کے سوا کیا ملے گا ہمیں؟ کیونکہ جو اللہ کی ناقدری کرے گا، ناقدری کرنے والے کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے۔ اب جس مالک نے پہلے پیغمبر بھیجے سارے ہیں، اسی مالک نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو آسمان سے اوترت کیا ہے فرشتوں کے دوارا۔ فرشتہ جو کہ دکھتا نہیں ہے، آسمان پر سے اللہ کا سندیش لاتا، وہ فرشتہ نبی کو سناتا اور نبی پھر لوگوں کو سناتا اور لوگ اسے لکھ لیتے۔ اس طرح سے آسمانی گرنتھ بنتی ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بنائی ہوئی ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کی تحقیق تو کریں اور پہچان لیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے کہ نہیں۔ اب آخری اوتار، آخری نبی، آخری انتم سندیش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آخری کتاب ان پر جو اتری ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی کتاب اب دنیا میں نہیں آئے گی جب تک دنیا رہے گی، کیونکہ ایشوری رچنا جو بچہ ماں کے پیٹ سے آتا رہے گا وہ اسی رچنا کو لے کر کے آتا رہے گا، اور جو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے
اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکموں پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جا سکتا ہے دنیا سے، اور اس کا جنت کا انعام حاصل کر سکتا ہے، نرک سے بچ سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہی میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی سرکشا کریں گے۔ اس میں قیامت تک کوئی بھی انسان اپنی طرف سے دھوکہ دھڑی، چیٹنگ بازی، ملاوٹ کر نہیں پائے گا۔ اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو لگ بھگ 1500 برس دنیا میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں اور آج تک اس کی ایک بندی میں بھی فرق نہیں آیا ہے عربی میں۔ ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے اور ایک قرآن اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے، آپ دونوں میں ایک بندی کا بھی فرق نہیں پائیں گے عربی بھاشا میں۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی گرنتھ ہیں ان میں آپ ملاوٹ پا سکتے ہیں، اور ملاوٹ ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کوئی ملاوٹ نہیں پائیں گے۔ تو انسانی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے کے لیے، اچھائی پہ چلنے کے لیے یہ قرآن مجید کا قانون ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اچھائی اور برائی کا گھیرا کھینچ دیا ہے۔ اچھائی کو نام دے دیا ہے اسلام کا، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ دنیا میں ہے اس کو نام دے دیا ہے برائی کا۔ اب اسلام کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے اہنکار کو، اپنے گھمنڈ کو، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ کر کے، اس کے سامنے سر جھکا کر کے، اپنے آپ کو سمرپت کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کہ میں آج سے اپنے بنانے والے مالک کو راضی کروں گا، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے اور برائی سے بچے، دھرتی پہ امن شانتی قائم کرے، فساد نہ پھیلائے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اب جب انسان یہ من میں ٹھان لے گا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے کچھ نہیں بولنا، مجھے تو اے مالک تیری مرضی جاننی ہے، اب اس کی مرضی پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کر کے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اب اس کی مرضی پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں اس کے قانون دیے گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں اس کے قانون دیے گئے ہیں۔ جو قرآن مجید میں محمد اللہ تعالیٰ نے سنسار کے مالک نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا بنانے والا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، جس طرح تم اس کے بندے ہو اسی طرح میں اس کا بندہ ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے بندے ہیں۔ جیسے تمہارے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا ہے، ایسی میرے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر اس کے قانون آسمان پہ سے آ رہے ہیں جو قرآن میں ہیں، اور جیسے وہ آ رہے ہیں، جیسے اللہ فرما رہا ہے، ویسی میں ان کو پورا کر کے دکھا رہا ہوں اور اس کو راضی کر رہا ہوں، لہٰذا تم بھی اسے راضی کرو۔ یہی سچا اور شدھ دھرم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر سب شیطان کے دھوکے والے دھرم ہیں، ادھرم ہیں، دھرم نہیں ہے۔ دھرم وہ ہے جو ہمارے بنانے والے مالک کی طرف ہمیں لے جائے، اور ادھرم وہ ہے جو ہمارے بنانے والے مالک سے ہمیں دور کرے، شیطانیت کے راستے پہ لے جائے۔ تو اب انسان جب اسلام کو مانے گا، تو اسلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مالک کے سامنے جھکنا، اپنی مرضی چھوڑ دینا، اس کی مرضی پر جیون جینا۔ قرآن میں سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو شیطان کو پتہ ہے کہ انسان جب اسلام کو مانے گا تو اپنے مالک کے حکم پہ آ جائے گا، سچائی کو سمجھ جائے گا۔ اسی لیے شیطان نے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں، ہندو بھائیوں کے دماغ میں اسلام کے نام پر نفرت پیدا کر رکھی ہے، اور انسانوں کو سچے مالک کے راستے سے بھٹکا کر اور غلط راستے پر شیطان نے لگا رکھا ہے۔ دیکھو، صحیح دھرم وہ ہے جو انسان کے اندر اپنے بنانے والے مالک کا ڈر پیدا کر دے اور اکیلے میں انسان اپنے مالک سے، اللہ سے ڈرے۔ جو انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا وہی برائی سے بچے گا، وہی اکیلے میں برائی سے بچے گا۔ ورنہ انسان فراڈ بازی کرتا رہے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھائے گا کہ میں برائی سے بچا ہوا ہوں، برے کام نہیں کر رہا، اور اکیلے میں برائی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ اب اکیلے میں برائی سے بچنے کے لیے دو چیز بہت ضروری ہیں جن کو اسلام کہتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے مالک سے ڈرے اور اس کی سچائی کو پہچانے کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کر اٹھا لے گا، جیسے کہ اور لوگ میرے سامنے مر رہے ہیں، اور جو کچھ میں اگر بے ایمانی مکاری کروں گا تو وہ سب ہی رکھا رہ جائے گا دنیا کے اندر ہی۔ تو سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا بنانے والا ایک مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، جس کو اسلام کہتا ہے، اور اللہ سے ڈرے اکیلے میں، اور پھر موت کے بعد اصل زندگی ہے جو سچ ہے اور حق ہے، اس کا یقین کرے کہ موت کے بعد اصل جیون ہے، یہاں میرا بنانے والا میرا امتحان لے رہا ہے، اب میں جیسے کرم کر کے مروں گا مجھے وہاں پر ویسا ہی بدلہ ملے گا۔
اس دنیا میں کسی کا بھی صحیح انصاف صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، ظالم جرم کرتے کرتے مر رہے ہیں، ان کو دنیا میں سزا نہیں مل پا رہی ہے، اور کمزور بیچارے جو ہے مظلوم جن کے حق مار لیے گئے عدالتوں کو چکر کاٹ کاٹ کے مر رہے ہیں اور دنیا میں ان کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ دنیا انصاف کا جہان نہیں ہے، فیصلے کا جہان نہیں ہے، بلکہ امتحان کا جہان ہے، پیپر لینے کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے۔ جو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر اس زندگی کے بعد پھر فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کا بچا رہنا، باقی پوری کائنات میں جو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہیں ان سب کو مٹ جانا، یہ مطلب ہے قیامت کا۔ پھر اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جرم کی کڑیاں انسانوں میں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ پہ ظلم کیا، اب میں مر گیا، میرا آپ کا دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا، میں چلا گیا دنیا سے۔ اب آپ نے بھی کسی پہ ظلم کیا، آپ مر گئے، آپ کا اس کا فیصلہ نہ ہوا، پھر جس پہ آپ نے ظلم کیا پھر اس نے کسی اور پہ کیا۔ اس طرح سے ظلم کی کڑیاں انسانوں کے بیچ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے۔ جب یہ دنیا کے سارے انسان ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے تب صحیح فیصلہ ہوگا کس نے کس پہ ظلم کیا۔ اب آ جاؤ تم سارے اکٹھے ہو کر کے، اب تم سارے موجود ہو، اب تمہارے سارے بھائی جب سارے موجود ہوں گے تبھی تو صحیح انصاف ہوگا۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ ایک موجود نہیں ہے اور ایک موجود ہے تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اس لیے قیامت کا مطلب ہی یہ ہے حساب کتاب کا دن، جب سب کا فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ جیسے جس نے کرم کیے اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے وہ۔ اور قیامت تو بہت آگے کی بات ہے، جس دن موت آ جائے گی، جیسے کرم کر کے انسان مرا ہے اللہ کے یہاں ویسے ہی برتاوا اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے، اور جو شک کرنے والے ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ امتحان کا جہان ہے، یہاں دنیا میں نہ ہم جنت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جہنم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ موت کے بعد کی زندگی دیکھ سکتے ہیں ہم۔ یہاں ہمیں عقل کی آنکھ سے اور ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کو پہچاننا ہے اور جیون کا مقصد جاننا ہے۔ اللہ کے آئے ہوئے آسمان پر سے حکموں کے دوارا پہچاننا ہے سچ اور جھوٹ کو۔ تو جیسے جنجیر کی جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی پرکار سے ظلم کی کڑیاں ہر انسان سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے سب کا فیصلہ ہونے کے لیے سارے انسانوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، تبھی صحیح فیصلہ ہوگا۔ اور اسی کو قرآن مجید میں کہا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ پھر جس نے ایسے کرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس نے جیسے کرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو وہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اس کے بارے میں بدلے کے بارے میں کیوں کہا؟ تاکہ انسان کو ہوش آئے، انسان جاگے کہ تیرا فیصلہ ہوگا، تو دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ تو انسان کو برائی سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ حق اور سچ ہے۔ اگر انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے تو جو چیز حقیقت میں ہے وہی چیز ڈر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ اور حقیقت میں کیا ہے کہ حقیقت میں انسان کا ایک مالک ہے، دنیا میں انسان آزاد نہیں ہے، اور اصل میں حقیقت میں موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں انسان کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ کون انسان اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اب اچھے کو اچھا بدلہ دینے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہیں بھئی، اچھا بدلہ وہ کہاں بھوگے گا؟ اس کے لیے جگہ چاہیے کہ نہیں؟ اس جگہ کا نام قرآن مجید نے جنت بتایا ہے، سورگ بتایا ہے، جس کا ذکر بڑے بڑے دھرموں کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، سورگ اور نرک کے نام سے۔ اسلام میں جو ہے استعمال ہوا ہے جنت اور دوزخ کے نام سے۔ جس نے برے کرم کیے ہیں حساب کتاب کے بعد وہ برا ثابت ہوا، ایشوری رچنا کے آدھار پر وہ برا ثابت ہوا، دھرتی سے فساد پھیلا کے مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو اس کو بھی جو ہے سزا ملنے کے لیے جگہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس جگہ کا نام ہے نرک، جہنم، جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس دن موت آئے گی اور مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے ہم مرے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے یہاں ویسا ہی برتاوا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ڈریں، ابھی سے سنبھلیں۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن ہی حساب کتاب ہوگی ہوگا، لیکن موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ برے کرم کر کے مرے ہیں تو اللہ کے یہاں برائی برتاوا ہوگا، اچھے کرم کر کے مرے ہیں تو اچھا برتاوا ہوگا۔ اور یہ معاملہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔
اس لیے لاپرواہی نہ کریں، اللہ سے ڈریں اور برائی سے بچیں۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کا ڈر اور دوسرا موت کے بعد کی زندگی پر یقین۔ یہ دو چیزیں ہیں انسان کو جو اکیلے میں بھی برائی سے روکتی ہیں۔ اگر انسان اس سچائی کے ہوش میں آ جائے، اس کے علاوہ جو بھی طریقے اور لوگوں نے اپنا رکھے ہیں وہ سب شیطان کے پھندے ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں، ان کو پہچانیں۔ بھئی یہ جو 84 لاکھ یونیوں میں جنم کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں، 84 لاکھ یونیوں میں جنم کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اگر یہ اپنے مالک کو مانتے اور اس سے ڈرتے تو فساد کیوں پھیلاتے دھرتی کے اوپر؟ یہ پھر فساد کیوں پھیلاتے؟ بھائی 84 لاکھ یونیوں کا چکر کیا ہے کہ انسان یہ گناہ کرے گا تو بھینس کا جنم ہوگا، وہ گناہ کرے گا تو جو ہے اس پرندے کا جنم ہوگا، سور کا جنم ہوگا کہ اس کا جنم ہوگا کہ اس کا جنم ہوگا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے اپنے مالک سے کہ بھائی اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میرا جنم وہ اس چیز کا کر دے گا، مجھے بھینس بنا کے پیدا کر دے گا، مجھے جو ہے کتا بنا کے پیدا کر دے گا۔ تو پھر یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ دھرم کے نام پر فساد کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اصل حقیقت بات یہ ہے کہ شیطان کے پھندے ہیں، یہ صحیح گیان نہیں ہے۔ شیطان نے سچائی سے ہٹا کر کے جھوٹ کے پھندے میں، دھوکے کے پھندے میں، فریب کے پھندے میں لوگوں کو باندھ رکھا ہے۔ تو بھائی غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان امیر غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان امیر ہے، طاقتور ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امیری میں امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، پیپر لے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا غریبی میں امتحان لے رہا ہے، ورنہ غریب سے غریب آدمی بھی امیر بننا چاہتا ہے لیکن نہیں بن پاتا۔ اللہ الصمد، ایک ہستی کی طاقت یہاں دکھائی دے رہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے۔ تو دنیا میں جس انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے، مال دولت طاقت صحت، جو بھی کچھ ہے، اس کی اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، پھر وہ جیسے کرم کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ بھائی جب یہ کائنات اس نے بنائی ہے اور امتحان کا جہان بنایا ہے، اس کی طرف سے فیصلے کا جہان تو ہے نہیں، پورے طور پر کسی کا بھی انصاف تو نہیں ہو پا رہا ہے دنیا میں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اور ان کا جو ہے انصاف نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، اچھے کو اچھا بدلہ نہ دے اور برے کو برا بدلہ نہ دے، تو پھر تو یہ اللہ کا ظلم ہوا نا، اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اگر ان کا فیصلہ نہ کرے، اچھے کو اچھا بدلہ نہ دے اور برے کو برا بدلہ نہ دے، اور کسی نے جو ہے اگر جھوٹ بولا تو اس کا بھینس کا جنم کر دے، کسی نے کتے کا جنم کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ بھائی ایک آدمی کتا ہے اور میں انسان ہوں، وہ اب کتا بن گیا، اس نے پہلے مجھ پہ انسان بن کے ظلم کیا تھا، اب وہ کتا بن گیا، تو اب وہ کتا ہے اور میں انسان ہوں، تو میرا صحیح انصاف ہو جائے گا پھر اس طریقے سے؟ مزہ جب آئے گا انصاف میں کہ وہ بھی انسان ہو اور میں بھی انسان ہوں، اور تب فیصلہ ہو۔ تو یاد رکھیں، قیامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اپستھت ہونا، پرکٹ ہونا اور سب کا انصاف کرنا، اور جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دینا۔ بدلہ دینے کے لیے بھی اس نے جگہ بنا رکھی ہے، اچھے کو اچھا بدلہ دینے کے لیے جنت بنا رکھی ہے، اور برے کو برا بدلہ دینے کے لیے نرک بنا رکھی ہے، جہنم بنا رکھی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 84 لاکھ یونیوں میں انسان کا جنم ہوتا ہے اور جو کچھ ہے سورگ نرک یہیں پر ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں گناہ کریں گے تو جو ہے بھینس کا جنم ہوگا، کہ کتے کا جنم ہوگا، کہ بلی کا جنم ہوگا، کہ فلاں کا جنم ہوگا، آپ جیسے کرم کریں گے آپ کو یہیں پر جو ہے اس کا جو ہے جنم دے کر کے دنیا میں بھیج دی جائے گا اور ویسا ہی بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو سورگ نرک یہیں پر ہے۔ تو شیطان نے سچی بات کو کاٹ کر کے انسان کو دھوکے میں الجھا دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ مالک نے ایک ہی بار جیون دیا ہے، پہلی بار اور آخری بار جیون دیا ہے، اس نے بھی دنیا میں بھیج دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں اب جا کر کے میری کھوج کرنا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب جو مجھے راضی کر کے آئے گا، اچھائی پہ چل کے آئے گا، وہ میرا انعام پائے گا، اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اس سچائی سے کاٹ کر کے شیطان نے 84 لاکھ یونیوں کے چکر میں انسان کو پھنسا دیا اور کہاں الجھا دیا۔ اب دیکھیے، آپ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اگر ہر انسان یہ یقین رکھے کہ بھئی میں جو یہاں پر کرم کر رہا ہوں یہ میرے پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے، بات سمجھیے،
اگر یہ یقین انسان رکھے ہر انسان کہ میں جو یہاں پر کرم کر رہا ہوں یہ میرے پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے، تو دھرتی پر کوئی بھی انسان نہ تو انصاف کرے گا اور نہ ظلم سہنے والا انصاف مانگے گا۔ اب مجھے، اگر آپ ایماندار ہیں، اچھے انسان ہیں، تو مجھے ذرا بتائیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ دھرتی پہ انصاف ہو، اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے؟ حالانکہ مل تو نہیں سکتا اللہ کی طرف سے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں نا ملے بدلہ۔ یہ عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں، یہ قانون کیوں بنائے گئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، پورا فیصلہ تو خیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان سوارتھی ہے، انسان پکش پات کرنے والا ہے۔ اگر اس کو ہم جج بنا دیں انصاف کرنے کے لیے، نیادھیش بنا دیں، تو وہ پکش پات کرے گا، اپنی قوم کے پکش میں فیصلہ کرے گا۔ سوارتھی ہے انسان، مطلبی ہے انسان، تو صحیح فیصلہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ سوارتھی نہیں ہے، نہ اللہ پکش پات کرنے والا ہے، وہ تو اس کے سب بندے ہیں، بندوں کے ساتھ میں برابر فیصلہ کرے گا، صحیح انصاف کرے گا، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر انسان جو ہے پکش پات کر رہا ہے، اس لیے صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن آپ اگر سچے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ صحیح انصاف دھرتی پہ قائم ہو؟ آپ چاہیں گے اگر آپ سچے ہیں تو؟ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس یقین کو رکھنے والا کیا صحیح انصاف کر سکتا ہے یا مان سکتا ہے؟ اگر ہم سب کے اندر یہ یقین پیدا کر دیں کہ جو کچھ تم یہاں کرم کر رہے ہو یہ تمہارے پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے، تو ظلم سہنے والا بھی انصاف نہیں مانگے گا اور نہ ظلم کرنے والا۔ بات سمجھے ہم؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جو ہے 4 آدمی اکٹھے ہو کر مار رہے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کر، ہیں؟ یا ایک آدمی کو ایک طاقتور انسان مار رہا ہے، وہ کمزور ہے بیچارہ، غریب ہے، وہ پٹ رہا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو جو 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ بھی دیکھتے رہیں گے، وہ اس کو بچائیں گے نہیں۔ اگر ان کا بھی یہ یقین ہے کہ بھئی جو کچھ ہے یہاں دنیا میں ہم کرم کر رہے ہیں یہ پچھلے کرموں کا پھل ہے، تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ارے اچھا یہ پٹ رہا ہے تو اس نے پچھلے جنم میں ایسا کیا ہوگا جبھی تو یہ پٹ رہا ہے، تو پھر کہاں انصاف ہوگا؟ اس طریقے سے تو دھرتی فساد سے بھر جائے گی۔ طاقتور ظالم یہ کہے گا کہ پچھلے جنم میں جو میں اس کو پیٹ رہا ہوں آج، یہ پچھلے جنم میں طاقتور ہوگا، اس نے مجھے مارا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتور پیدا کر دیا، آج میں اس کو مار رہا ہوں، تو پھر انصاف کہاں ہوگا دھرتی پر؟ دھرتی فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شیطان کے کھوکھلے یقین ہیں، شیطان کا جال ہے، اس سے باہر نکلیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا، یہ تو جو ہے اس زمانے میں جو ہے شیطان نے ایک دھوکہ بنایا کہ برہمن مکھ سے پیدا ہوئے، چھتریہ چھاتی سے پیدا ہوئے، شودر اس سے پیدا ہوئے، اور جو ہے نیچی جاتی پچھلے ورگ جو ہے پیروں سے پیدا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے بھائی۔ سب اللہ کے بندے ہیں، جات پات، اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں، سب اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی رکھتا ہو۔ تقوی کا مطلب سچائی پہ چلنا، برائی سے بچنا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے حکم پہ چلتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، ورنہ سارے انسان برابر ہیں۔ تو یہ شیطان نے چکر چلایا جاتی واد کا، جاتی واد کے نام پہ فساد کا۔ تو یہ یقین اس سمے بنایا گیا تھا، جو کمزور لوگ تھے بیچارے، غریب لوگ تھے، ان کو بنا دیا نیچی جاتی کے کہ تم پیر سے پیدا ہوئے ہو بھائی۔ جو ہمارے دلت بھائی ہیں، ہریجن بھائی ہیں، یہ بیچارے کمزور تھے، ان کو جو ہے بنا دیا نیچی جاتی کا، جبکہ سب اللہ کے بندے سب برابر ہیں۔ اور جو ظالم طاقتور تھے وہ جو ہیں اونچی کاسٹ بنا کر بیٹھ گئے، اونچے پدوں پر بیٹھ گئے، اونچے اونچے مندر بنا کر کے بیٹھ گئے۔ اب اپنے مندروں میں ان کا آنا بند کر دیا کہ تم اپنے مندر بناؤ گے الگ۔ اور آپ دیکھیں آج بھی یہ پکش پات ہو رہا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، آج بھی یہ لوگ جاتی واد کے نام پر اور مندروں کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے تھے، جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور کیا کیا کہ کمزور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان پہ کلنک بھی لگایا کہ تم نیچی جاتی کے ہو، تم پیر سے پیدا ہوئے ہو، من گڑھنت کہانی سنا کر ان پہ کلنک بھی لگایا، اور ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ فلسفہ اس وقت پیدا کیا کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم ہو ہی اس لائق کیونکہ تم نے پچھلے جنم میں ایسے کرم کیے ہوں گے۔ اب کوئی بیچارہ غریب آدمی، کمزور آدمی جو اونچا بنا ہوا ہے پنڈت، اس کے پاس آتا، اس سے کہتا جی ہم غریب کیوں ہیں، ہم کمزور کیوں ہیں، تو وہ اسے پٹی پڑھاتا کہ تو نے پچھلے جنم میں ایسے کرم کیے ہوں گے کہ تجھے ایشور نے امیر بنایا ہوگا، تو نے کمزور پر ظلم کیے ہوں گے، اس لیے تم کو اب غریب پیدا کر دیا اس نے۔
تو اس لیے تم پہ آج اس جنم میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے فساد پھیلایا اور آج بھی پھیلا رکھا ہے۔ بیچارے غریبوں پہ اور کمزوروں پہ زبردستی کا لٹھ بجاتے ہیں اپنی طاقت بنا کر کے، اور حرام کے مال کھا کھا کے مزے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور موت کے بعد حساب کتاب اور سزا یا انعام کو مانے گا کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور انعام دے گا، اچھے انسانوں کو جو ہے انعام دے گا اور برے کو سزا دے گا، سزا جزا کو مانے گا، وہی اکیلے میں برائی سے بچے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ چلا کر ایماندار اور بے ایمانوں کو چھانٹ رہا ہے، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ ایماندار لوگوں کو ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا جنت میں، اور بے ایمان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دردناک سزا دے گا نرک میں۔ یہ زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اس کو پہچانیں۔ یہ جیون مزے کرنے کے لیے نہیں ملا ہے، دکھ تکلیف مصیبت محنت مشقت کرنے کے لیے ملا ہے اور امتحان کے لیے ملا ہے۔ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ یہ صرف امتحان کے لیے ملی ہے، پریکشا لینے کے لیے ملی ہے۔ مالک ہماری پریکشا لے رہا ہے، ہمارے کرموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا کی عجیب غفلت ہے، عجیب جو ہے انسان جو ہے دنیا کے نشے میں ہے۔ عجیب غفلت ہے کہ انسان اپنے سامنے روز کتنے سارے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر پھر بھی زندہ انسان اپنے مرنے پر کوئی غور نہیں کرتا کہ میں بھی مر سکتا ہوں، میں بھی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ دھوکے میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے، اور یہاں سے اچانک اللہ کا بلاوا آتا ہے اور ایسے مٹ جاتا ہے جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہ ہو۔ اس دنیا میں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان پر اثر پڑتا ہے، وہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مر کر یہاں سے جانا ہے۔ دوسرے کی ارتھی کو دیکھ کر، دوسرے کے جنازے کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں کہ آج اس کا نمبر ہے تو کل ہمارا بھی نمبر ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے سامنے سارے مر جاؤ، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اپنی دنیا پرستی میں ہی لگے رہتے ہیں، اپنی دنیا پرستی میں ہی لین رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ جو انسان جس سے انجانے میں گناہ ہو گئے ہوں دنیا میں، اور اسے ہوش آئے اللہ کا کہ میرا ایک بنانے والا ہے جسے مرنے کے بعد مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے، اور انسان جو ہے زندہ دل سے ہوش و حواس میں اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، تو بے شک اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ لیکن جو انسان جان بوجھ کر ساری عمر ظلم جاستی کرتا رہے اور پھر وہ مرتے ٹائم اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا ہے جو ہوش و حواس میں جان بوجھ کر ساری عمر ظلم جاستی کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب تک زندگی میں تمہارے اوپر جس نے بھی ظلم کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تمہیں موت کے بعد تمہاری ہر اچھا کو پورا کر کے تمہیں جنت میں ٹھنڈا کر دے گا اگر وہ راضی ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، اور جس نے بھی ظلم کیے ہیں ان کو معاف کر دو۔ یہی سچا دھرم ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو ساری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے، اسے لوگوں تک پہنچائے، ہر انسان تک پہنچائے۔ جو دھرم اسلام انسان کے اندر ایشوری رچنا پر آدھارت ہو، تو کیا وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر نہ کرے گا؟ ارے اس دھرم کو، اس اسلام کو کم سے کم پھیلاؤ تو صحیح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ حکم دیا کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی طرف بلاؤ، اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ۔ اسلام وہ دھارمک قانون ہے جو لوگوں کو، دنیا کے سارے انسانوں کو شیطان کے پھندے سے نکال کر ان کے بنانے والے مالک اللہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا پھیلانا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو فرض قرار دیا، ضروری کیا۔ اسلام دھرتی پر ظلم جاستی کو روکتا ہے، فساد کو روکتا ہے، امن شانتی قائم کرتا ہے۔ جن کمزور لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم جاستی کو روکتا ہے اور ظالموں کو سبق سکھاتا ہے۔ ایسا قانون ہے اسلام کا۔
پہلے اسلام حکم دیتا ہے کہ ظالموں کو جو ہے پیار محبت سے، ظلم سے روکو، برائی سے روکو، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار سچے انسان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ تو پہلے اسلام حکم دیتا ہے کہ پیار محبت سے ظلم کو روکو، اور جب پیار محبت سے ظلم کو روکنے کے سارے راستے بند ہو جائیں تب اسلام دھرم یدھ کا حکم دیتا ہے، جو پوتر دھرم یدھ ہے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ذاتی واد کے نام پر کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، بلاత్کار کر رہے ہیں، شراب کے اور جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے پیار سے کہ بھائی نہیں، مالک اس سے ناراض ہوگا، اصل جیون موت کے بعد ہے، وہ سزا دے گا، بھائی تم ایسا کام مت کرو کہ کمزوروں پر ظلم مت کرو، پیار سے سمجھایا جائے۔ اور جب وہ پیار سے نہ سمجھیں تب ان سے دھرم یدھ کرو، تب ان ظالموں کو مٹاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دھرتی کو برائی سے پاک کرو۔ اب دیکھیے خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت، یعنی سچا حاکم، حکم چلانے والا، سنسار کا سچا مالک ہے، اس نے اپنی کتاب بھیج دی ہے، اب وہ امتحان لے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کی حکومت کو دنیا میں قائم کرتا ہے۔ اس کی حکومت قائم کرنے سے ظلم جاسی فساد بٹھتا ہے، امن شانتی قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حکومت، اس کے تحت مسلمان، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت، حاکم حقیقی، حقیقت والا بادشاہ، سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حاکم حقیقی، اسی کا حکم اس دھرتی پر چلنا چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو ایک کण کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ اگر وہ اپنی طاقت سے روکنا چاہے تو ایک کण کے برابر بھی کوئی انسان ظلم نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس نے امتحان کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اب وہ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، کون اس کی سچائی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مانتا ہے وہ اس کی حکومت قائم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو حاکم حقیقی، سچا بادشاہ، اسی کا حکم چلنا چاہیے دھرتی پر۔ حاکم حقیقی اللہ ہے، لیکن اس کے قانون کے تحت حکومت کرنے والے مسلمان ہیں، اس کا نام خلافت ہے۔ اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا نام خلافت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کا پوری طرح سے حق ادا نہیں کیا۔ بنا سمجھے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، رسم کے اعتبار سے اسے پڑھتے ہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں پڑھتے۔ آج ہم مسلمان جو ہے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، امت سے کٹ گئے۔ امت کہتے ہیں ہم امت، یعنی ایک مقصد پہ کھڑے ہونا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے قانون دنیا میں لاگو کرنا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کری ایسے عبادت کرنا، اور جس پرکار انہوں نے اللہ کی حاکمیت دنیا میں قائم کی، ظلم جاستی کو مٹایا، اسی طریقے سے کرنا اور اپنے مالک کو راضی کرنا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کا دین چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور ماننے والے لوگوں کی نیت بری ہو، تو دھرم پھر برا ہی دکھائی دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام دھرم کی کتابیں پڑھو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام دھرم سنسار کے سچے مالک کا ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ جو قوم اپنے مالک کو بھول جاتی ہے، یاد رکھیں، وہ دنیا میں بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے کافر، کفر، مسلمان کو مٹانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور مسلمان اپنی دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، آج مسلمانوں میں بھیڑ اکٹھا ہے، ہدایت یافتہ لوگ بہت نہ کے برابر ہیں، بس خالی بھیڑ ہے مسلمانوں کی جو دکھائی دے رہی ہے۔ ہدایت یافتہ، اللہ کی کھوج کرنے والے، اللہ کے لیے محنت کرنے والے، ہاں اللہ کی راہ کو پانے والے، اللہ کے لیے محنت کریں گے جبھی تو راہ دکھائے گا وہ۔ تو ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے، ہدایت یافتہ لوگ بہت نہ کے برابر ہیں۔ چونکہ انسان اپنے گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا، اس کی شان کو نہیں جانتا۔ ایک ہی ہستی ہے
جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں تاکہ وہ ہمیں اپنا سچا راستہ دکھائے۔ اور بھئی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچ اور جھوٹ کو سمجھ پائیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو سنو۔